پوری دنیا اس وقت جس پریشانی سے دوچار ہے اسے عالمی وبا کا نام دیا جا رہا ہے، جس کے خوف سے دنیا بھر کا نظام منجمد ہو کر رہ گیا ہے اور اس بلا نے پوری دنیا کو معاشی طور پر شدید نقصان پہنچایا ہے۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والے اس وائرس سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق متاثرین کی تعداد 70 لاکھ سے زائد، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا واقعی یہ وائرس اتنا ہی ہلاکت خیز ہے جس قدر اس کا خوف ہے؟ جبکہ اس سے قبل دنیا میں آنے والی وباؤں کی ہلاکت خیزی اس سے کہیں زیادہ تھی، مگر اس کا خوف اتنا نہ تھا۔ حالیہ وبا کو خوفناک انداز سے پھیلانے میں جہاں نشریاتی اداروں کی برخرفتاری نے کام دکھایا ہے، وہیں سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے ہونے والے منفی پروپیگنڈوں نے بھی خوف کی فضا قائم کی ہے۔ آئیے اس سے قبل دنیا میں آنے والی چند عالمی وباؤں کی ہلاکت خیزی پر نظر ڈالتے ہیں۔ اینتونین وائرس 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی وبا اینتونین نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ حکیم جالینوس اس دور کے مشہور ماہر طب گزرے ہیں، انہوں نے اس مرض کے بارے میں بتایا ہے، تاہم واضح طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بیماری کیا تھی۔ بعض نے اسے چیچک جبکہ بعض نے خسرہ بتایا ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس ہلاکت خیز بیماری نے تقریباً 50 لاکھ افراد کی زندگیوں کا خاتمہ کیا۔ جسٹینین وائرس 541 سے 542 عیسوی تک دنیا نے شاید پہلی مرتبہ طاعون کی ایسی ہلاکت خیزی دیکھی ہوگی۔ ماہرین طب نے اسے جسٹینین طاعون کا نام دیا، جس نے 2 سال میں پوری بازنطینی سلطنت اور ملحقہ ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس ہلاکت خیز وبا نے تقریباً بازنطینی، ساسانی اور ملحقہ سلطنتوں میں 2.5 کروڑ لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ سیاہ موت انسانی تاریخ میں رونما ہونے والے سانحات میں سیاہ موت نے 1347 سے 1351 تک دنیا کو اس قدر تباہ کیا کہ ماہرین کے مطابق اگر اس وبا نے سر نہ اٹھایا ہوتا تو دنیا کا نقشہ آج کچھ اور ہوتا۔ یہ جرثومہ مشرقی ایشیا سے مشرق وسطیٰ سے ہوتا ہوا یورپ پہنچا اور تقریباً 60% کے لگ بھگ آبادی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اس کی ہلاکت خیزی اتنی بھیانک تھی کہ مردے دفنانے والا نہ بچا۔ اس نے دنیا کی آبادی کو اتنا شدید متاثر کیا کہ اس سطح پر پہنچنے میں دنیا کو 200 سال لگے۔ اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20 کروڑ کے قریب رہی۔ کوکوسلی 1 ہسپانوی جنگجوؤں نے جب براعظم امریکہ پر فتح پائی تو ساتھ ہی ایک ایسے انسانی المیے کو جنم دیا جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ مقامی لوگوں میں یورپ سے آنے والے وائرس کا مقابلہ کرنے کی سکت موجود نہ تھی۔ 1546 سے 1550 تک میکسیکو میں کوکوسلی 1 کے باعث 50 لاکھ جبکہ بعض کے مطابق 1.5 کروڑ افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس مرض سے متاثرہ شخص کے جسم کے مختلف حصوں سے خون رستا اور اس کا انتقال ہو جاتا۔ کوکوسلی 2 1576 سے 1580 میں ایک مرتبہ پھر براعظم امریکہ میں کوکوسلی 2 نے سر اٹھایا اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو متاثر کیا، مگر اس بار اس کی شدت پہلے سے کم رہی، جس کے باعث ہلاکتوں میں بھی کمی آئی۔ اس بار آنے والی اس وبا نے 25 لاکھ سے زائد افراد کو لقمہ اجل بنایا۔ یہ اعداد و شمار گو کہ دنیا کی موجودہ آبادی کے تناسب سے اتنے زیادہ نہیں، مگر اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے بے حد لرزہ خیز ہیں، جس کے باعث ملک کے ملک ویران ہو کر رہ گئے۔ طاعون کی وبا کے تاریخ میں بھی کئی شواہد ملتے ہیں اور فی زمانہ بھی اس وبا سے لوگوں کے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم 1772 میں ایران میں اس کا شدید ترین حملہ دیکھنے میں آیا۔ اس وقت اس کا مناسب علاج نہ ہونے کے سبب اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور 20 لاکھ سے زائد افراد اس کا شکار ہوئے۔ نیند کا وائرس 1915 سے 1926 تک دنیا میں ایک وبا پھیلی رہی جسے نیند کی وبا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کا جرثومہ انسانی دماغ کو شدید متاثر کرتا اور گردن توڑ بخار کی علامات مریض میں ظاہر ہوتی، جس سے متاثرہ شخص پر شدید غنودگی طاری ہو جاتی اور وہ کومے میں چلا جاتا۔ اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ہسپانوی فلو 1918 سے 1920 تک دنیا میں ایک ایسی وبا پھیلی جسے ہسپانوی فلو کا نام دیا گیا ہے۔ اس وبا نے اس وقت دنیا میں سر اٹھایا جب پہلی عالمی جنگ سے پھیلی تباہی کا دھواں نہیں بیٹھا تھا۔ اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آبادی 2 ارب کے لگ بھگ تھی، جبکہ اس وبا نے ہر چھوٹے شخص کو متاثر کیا۔ جنگ کی صورتحال کے باعث پہلے اس وبا کو چھپایا گیا۔ یہ وائرس بھی کم مدافعتی جسم کے حامل بچوں اور بوڑھوں پر تیزی سے اثر انداز ہوتا۔ اس سے تقریباً 10 کروڑ لوگ موت کا شکار ہوئے۔ ایشین فلو
1957 سے 1958 تک دنیا کو ایشیائی فلو کا سامنا رہا، جس نے بہت تیزی سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ وہ بطخوں سے انسان میں منتقل ہوا۔ چین سے پھیلنے والے اس وائرس سے صرف امریکہ میں 70,000 افراد اس کا شکار ہوئے، جبکہ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 20 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ایڈز کا پہلا کیس 1980 میں افریقہ میں سامنے آیا، جبکہ ماہرین کے مطابق 1959 کے محفوظ خون کے نسخوں کا تجزیہ کیا گیا تو ان نمونوں میں بھی اس وائرس کی موجودگی پائی گئی۔ اس کے بعد کئی کیسز کا مطالعہ کرنے پر بھی ماہرین نے یہی خیال ظاہر کیا کہ وہ تمام ایڈز سے ہی متاثر تھے۔ دنیا اس وائرس سے بالکل انجان تھی۔ یہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب وائرس تھا، جس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ چمپینزیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق ایڈز سے 7.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، جن میں سے 3 کروڑ 20 لاکھ افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 4 کروڑ کے قریب لوگ آج بھی اس بیماری کا شکار ہیں۔ ہانگ کانگ فلو کا سب سے پہلا واقعہ جولائی 1968 میں سامنے آیا۔ سنگاپور اور ویتنام میں وبائیں پھیل گئیں اور 12 ہفتوں میں افریقہ اور جنوبی امریکہ سمیت دنیا کے دوسرے حصوں تک پہنچ گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف امریکہ میں 1 لاکھ افراد سے زائد ہلاک ہوئے۔ 1956 میں اس سے قبل کے ایشین فلو کے تغیر نے H3N2 کو جنم دیا تھا۔ اس عمل میں اینٹی جینک شفٹ ہوا، جس کے بعد وائرس کی شکل بدل گئی۔ اس بار اموات کی شرح پچھلے انفلوئنزا کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم تھی۔ کیس میں اموات کا تناسب 0.5% سے کم تھا۔ ثانوی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے بہتر طبی نگہداشت اور اینٹی بائیوٹک کی دستیابی کو بھی بیماری کے سست پھیلاؤ کے عوامل کے طور پر پیش کیا گیا۔ H3N2 وائرس آج بھی موسمی انفلوئنزا کی صورت میں گردش میں ہے۔ سارس امریکی CDC کے مطابق سارس ممکنہ طور پر جانوروں میں شاید چمگادڑ سے انسانوں میں منتقل ہوا، اور یہ کورونا وائرس کی ہی ایک قسم ہے جو گوانگ ڈونگ میں 2002 میں سامنے آیا اور 26 ممالک میں پھیل گیا۔ اس سے تقریباً 8,000 افراد متاثر ہوئے۔ یہ تعداد دیگر وبائی امراض کے مقابلے میں شرح اموات کے تناسب سے انتہائی کم سمجھی جاتی ہے۔ 2003 میں مرض کی بلندی پر بھی ٹرانسمیشن کا مجموعی خطرہ کم رہا۔ علامات اس کی بھی انفلوئنزا جیسی ہی تھیں، جس میں بخار، سر درد، اسہال اور کپکپی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سنگاپور، ہانگ کانگ اور تائیوان شامل ہیں۔ مرس کورونا وائرس کی دوسری قسم مرس کی پہلی بار شناخت 2012 میں سعودی عرب میں ہوئی تھی، جس کے بارے میں خیال یہ بھی ہے کہ یہ اونٹوں سے انسان میں منتقل ہوا۔ کورونا وائرس کا ایک بہت بڑا کنبہ ہے جو عام نزلہ زکام سے لے کر سارس تک کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مرس ایک وائرل سانس کی بیماری ہے جس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس میں دقت شامل ہے۔ جنوری 2020 تک 2,519 افراد اس سے متاثر ہوئے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 858 رہی۔ دوسرے کورونا وائرس کے مقابلے میں اس میں اموات کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کا تناسب تقریباً 35% ہے۔ ایبولا وائرس EVD یعنی ایبولا وائرس ڈیزیز سب سے پہلے 1976 میں سامنے آئی۔ وائرس سے متاثرہ افراد میں پہلی علامت بخار ہی تھی، جبکہ دیگر علامات میں گلے کی سوزش، پٹھوں اور سر میں شدید درد 2-3 دن سے لے کر 3 ہفتوں تک جاری رہتا۔ الٹی، اسہال، جگر اور گردوں کے افعال متاثر ہونا، انتہائی صورت میں اندرونی اور بیرونی طور پر خون کا اخراج شامل ہے۔ اس وائرس سے متاثر افراد میں ہلاکت کی شرح 50% ہے۔ یہ وائرس بھی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس وائرس نے دسمبر 2013 میں گیانا میں ایک بار پھر سر اٹھایا۔ جنوری 2014 کو سرکاری میڈیکل الرٹ جاری کیا گیا۔ ایبولا وائرس جلد ہی گیانا میں پھیل گیا۔ فرانس میں پاسچر انسٹیٹیوٹ نے ایبولا وائرس کی تصدیق کر دی۔ 23 مارچ 2014 کو 49 تصدیق شدہ کیسوں میں سے 29 افراد کی موت کے ساتھ WHO نے باضابطہ طور پر EVD پھیلنے کا اعلان کیا۔ 2016 تک مغربی افریقہ میں پھیلنے والے ایبولا وائرس سے 11,300 افراد ہلاک ہوئے۔ تاہم اس وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے۔ ان تمام وباؤں نے مختلف اوقات میں کروڑوں انسان کو موت کے گھاٹ اتارا اور آہستہ آہستہ ان میں سے بیشتر ختم ہو گئیں، اور جو موجود ہیں ان کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے۔ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی دنیا بھر کے ممالک میں مختلف SOPs وضع کی گئی ہیں، اور ان پر وہاں کی حکومتوں نے سختی سے عمل درآمد کرایا۔ عوام کو گھروں تک محدود رکھنے اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کی گئی، اور پورے ملک میں ایک ہی طرز عمل اختیار کیا گیا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس سنجیدہ نوعیت کے مسئلے کو بھی دیگر مسائل کی طرح الجھا کر رکھ دیا۔ آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی
ایک فلو کی طرح ہوگا، چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بڑی بھی ہیں، تھوڑی بڑی بھی ہیں، تو ہمیں پتا تھا بڑی ہیں. جیسے جیسے لاک ڈاؤن کھلے گا تو ہمیں پتا تھا کہ کورونا نے پھیلنا ہے. لاک ڈاؤن میں حد سے زیادہ سختی اور بلا ضرورت نرمی دونوں ہی نے کام خراب کیا. کبھی عید شاپنگ کے نام پر نرمی تو کبھی جلسے جلوس کی اجازت. رہی صحیح کسر اسپتالوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیوز نے پوری کر دی، جس کے باعث عوام میں بے اعتمادی اور بے یقینی کی فضا پیدا ہوئی. آج صورتحال یہ ہے کہ ملک میں بیشتر لوگ یہ ماننے ہی کو تیار نہیں کہ کورونا نام کی کوئی وبا بھی ہے، لہٰذا وہ کسی احتیاط کو بھی خاطر میں لانے کے روادار نہیں، جس کا خمیازہ خدا نہ خواستہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. موجودہ صورتحال میں وضع کی گئی SOPs پر عمل درآمد اور عوام میں اس حوالے سے اعتماد کے ساتھ شعور کی آگاہی کی سخت ضرورت ہے. قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی.